نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم پارہ 28 سورۃ الطلاق رکوع 1 آیت نمبر 1۔ سورہ طلاق مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہے، 12 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ دہر کے بعد اور سورۃ البینہ سے پہلے نازل ہے، حالت جموعی میں 65ویں نمبر پہ ہے اور ترتیبی نزولی میں 99ویں نمبر پہ ہے۔ ماقبل صورت کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورہ تغابن میں فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور ظاہر ہے کہ اولاد اور ازواج لازم و ملزوم ہے۔ سورہ طلاق میں ازواج بیویوں کے حقوق کا ذکر ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع صورت بیان فرماتے ہیں کہ حقوق العباد میں ترمیم اور تنسیخ جائز نہیں ہے۔ نکاح اور طلاق کے حوالے سے چند ضروری گزارشات بطور تمہید یہ ہے۔ نمبر 1 کہ نکاح اور طلاق کا جو معاملہ ہے یہ ہر مذہب اور ہر ملت میں عام معاملات، خرید و فروخت اور اجارہ کی طرح نہیں ہے کہ طرفین خریدار اور دکاندار جب چاہے جیسے چاہے اس بیع کو ختم کرے، اس اجارہ کو ختم کرے اور قصہ تمام ہو، بلکہ ہر مذہب میں ہر ملت کے لوگوں جتنی بھی ہے، ہر ملت کے لوگ اس بات پر متفق ہے، متحد ہے کہ نکاح اور طلاق جیسے معاملات کو ایک خاص مذہبی تقدس حاصل ہے، اور ہر مذہب و ملت اپنی ہدایات کے مطابق ان معاملات کو، نکاح کے معاملات کو، طلاق کے معاملات کو سر انجام دیتی ہے۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ تو آسمانی دین، آسمانی کتابوں سے نسبت رکھتے ہیں، تورات سے، انجیل سے، زبور سے، اور تحریفات کے باوجود اب بھی کچھ قدر مشترک نکاح اور طلاق کے معاملے میں کچھ قیود کے پابند ہے، کچھ حدود کے پابند ہے، اور ان کا ایک طریقہ آج بھی ان کے ہاں موجود ہے اہل کتاب کے اندر۔ کفار مشرکین جو کسی بھی آسمانی دین کے پابند نہیں ہے، جیسا کہ ہندو ہے، آریہ ہے، سکھ ہے، مجوس ہے، آتش پرست ہے، نجوم پرست ہے، یہ لوگ بھی نکاح اور طلاق کو عام معاملات، خرید و فروخت، اجارہ کی طرح نہیں سمجھتے۔ ان کے ہاں بھی، ہندو کے ہاں بھی اور دیگر بد مذہب لوگوں کے، لامذہب لوگوں کے کچھ قوانین ہیں، کچھ آئلی قوانین ہندو میں، سکھ میں، آریہ میں، مجوسوں میں بھی وہ موجود ہے،
اور اس قوانین کے وہ پاسداری کرتے ہیں، اور ایک طریقہ ان کے ہاں موجود ہے۔ دنیا عالم میں صرف منکر خدا، دہری قسم کے لوگ، وہ نکاح اور طلاق کو اجارہ کی طرح باہمی رضامندی سے طے کرتے ہیں، اور یہ جو منکر خدا لوگ ہیں، دہری قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ نکاح اور طلاق کو خرید و فروخت کی طرح ایک معاملہ سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف اپنے خواہشات کی تکمیل ہے، یا اپنے شہوانی جذبات کی تسکین ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور افسوس ہے آج کل کی دنیا پر، مسلمانوں پر، لوگوں پر، کہ یہی نظریہ جو ہے، یہ سوچ اور فکر شادی کو خواہشات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ یعنی اس نظریے نے انسانوں کو جانوروں کے صف میں کھڑا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام شریعت مطہرہ ایک کامل، مکمل، پاکیزہ ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اس میں نکاح صرف ایک معاملہ نہیں، ایک معاہدہ نہیں، بلکہ ایک گونا یہ ایک عبادت ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانی فطرت میں، طبیعت میں، مزاج میں رکھے ہوئے شہوانی جذبات کی تسکین کا بہترین اور پاکیزہ طریقہ بھی ہے۔ مرد عورت کی ازدواجی تعلقات جو عمرانی مسائل، بقائی نسل، تربیت اولاد کے متعلق دین اسلام میں ایک حاکمانہ اور معتدل نظام موجود ہے۔ قرآن کریم میں آئین قوانین کے حوالے سے بہت زیادہ گہرائی تک بحث کی ہے۔ قوم، قبیلہ، ریاست اور حکومت کے لیے نظامی معیشت، مضبوط نظامی معیشت وہ ریڑھ کے ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر معاشی مسائل میں سب سے اہم چیز وہ تجارت ہے، شراکت ہے، اجارہ ہے، درآمدات ہے، برآمدات ہے۔ لیکن قرآن کریم نے صرف معیشت و تجارت کے اصول بتلانے پر اکتفا کیا ہے۔ فروعی مسائل نظامی معیشت کے شاذ و نادر کبھی بحث ہوئی ہے، لیکن تجارت کے حوالے سے صرف اصول بتلائے ہیں، قواعد اور ضوابط بتلائے ہیں۔ البتہ طلاق، نکاح کے حوالے سے، آئین قوانین کے حوالے سے نہ صرف اصول بتلائے ہیں بلکہ فروع اور جزیات بھی بیان کی ہے۔ تفسیر قرطبی بحوالہ بخاری شریف لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اکثر صورتوں میں متفرق طور پر نکاح اور طلاق کے مسائل مذکور ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ میں طلاق کے حوالے سے، خلا کے حوالے سے، عدت کے حوالے سے، عدت تمام فصول بھی موجود ہے، فروع بھی موجود ہے۔ سورہ نساء میں نکاح کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، دونوں حوالوں سے تفصیلات موجود ہے، لیکن اس سورت کا نام سورہ طلاق رکھا، اور اس سورت میں خصوصیت کے ساتھ
طلاق کے مسائل، عدت وغیرہ کے احکامات کا ذکر ہے، اس لیے بعض روایات کے مطابق اس سورت کا نام سورہ نساء زغرا بھی کہا گیا، یعنی چھوٹی سی سورت۔ انہی پر الفاظ پر اکتفا، مزید تفصیلات انشاءاللہ العزیز بطور تمہید اگلے درس میں۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔